اس حوالے سے وہ ظاہر ہے کوئی لیکن اگین اس ٹیک ایکشن اگینسٹ آل دوز ایلیمنٹس. مؤدبانہ گزارش یہ ہے چیف جسٹس صاحب سے, اور لہٰذا ریلیف میرے خیال سے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں لینا شگری, آپ دیکھ رہے ہیں ABN اوصاف ڈیجیٹل. ملک میں جس طرح سے ججز کے خلاف ایک مہم نظر آ رہی تھی, اس کے حوالے سے آج پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے آج صبح ہی ایک پریس کانفرنس کی گئی, اور اس کے خلاف جو ہے وہ شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی, اور ساتھ ساتھ یہ استدعا کی گئی تھی PTA اور FIA سے کہ وہ خاموش تماشائی نہ بنے رہیں, اس کے خلاف کوئی ایکشن بھی لے. ان عناصر کو جو ہے ان کے خلاف ایون سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی کریں. سو لہٰذا آج نگراں وفاقی حکومت کی جانب سے اس پریس کانفرنس کے کچھ گھنٹوں بعد ایک فیصلہ کیا گیا, ایک GIT تشکیل دی گئی. وہ GIT ایڈیشنل جو ڈائریکٹر جنرل ہیں FIA کے سائبر کرائم ونگ کے, ان کی سربراہی میں GIT تشکیل دی گئی ہے, جس میں IB, ISI, PTA اور DIG اسلام آباد پولیس, ان کے تمام جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ شامل ہوں گے. اور ساتھ ساتھ 15 روز کے اندر یہ GIT اپنی رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی. اس GIT کے TORs میں ان کو نہ صرف ان عناصر کی نشاندہی کرنے کی اجازت اور اتھارٹی دی گئی ہے, بلکہ ساتھ ساتھ وہ پروسیکیوٹ بھی کریں گے, وہ چالانس عدالتوں میں پیش کریں گے. سو لہٰذا آپ نے ایک اور GIT تشکیل دی ہے, ایک اور سوشل میڈیا کریک ڈاؤن کی طرف آپ جا رہے ہیں. اگرچہ یہ نئی بات نہیں ہوگی, سوشل میڈیا کریک ڈاؤن کے بھی لوگ اب عادی ہو چکے ہیں, اور جو GIT آپ نے تشکیل دی ہے تو 9 مئی 2023 کے بعد سے 4 GITs آلریڈی بنا دی گئی ہیں. اب بھی سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کے حوالے سے 8 ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کوئی ٹرائل ابھی تک کمپلیشن کی طرف نہیں آیا ہے. کسی بھی ملزمان کو ہم نے دیکھا کہ اس عرصے میں سزا نہیں ہوئی ہے. سو لہٰذا یہ بڑے سوالات جنم دیتے ہیں. اب یہ آپ نے ملک جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ریاست نے ایک GITs کا ملک جو ہے وہ بن کے رہ گیا ہے. سو لہٰذا امید یہی کی جائی تھی کہ ریاست کی جانب سے جو ایک کلیئر ایک واضح سگنل تو ضرور آیا ہے, اگرچہ آپ نے یہ ایک GIT بنا دی ہے, اور سوشل میڈیا کریک ڈاؤن بھی نیچرلی آپ نے صحافیوں اور جو امیدوار ہیں, جو ووٹرز ہیں, ان کے خلاف ہی کرنا ہے, جو اپنے اوپینین رکھنے کا وہ رائٹ بھی رکھتے ہیں. لیکن ریاست کی طرف سے ایک یہ بات ضرور میرے خیال سے ایویڈنٹ ہے کہ ریاست کے اندر جو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ یقیناً کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک ایسے وقت میں جب لوگوں کے بنیادی حقوق انفرنج نظر آ رہے ہوں, ایک ایسے وقت میں جب لیول پلینگ فیلڈ اسکیوڈ نظر آ رہی ہو ان فیور آف سم ون اینڈ اگینسٹ سم ون. سو ایسے حالات میں آپ ڈسینٹ اور ایک ریاست کی جانب سے یہ ریاست جو ہے وہ ڈکری جاری کرے, جس کے حوالے سے آپ اور یہ کون تعین کرے گا کہ کون سا کانٹینٹ جو ہے وہ تضحیک آمیز ہے, کون جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے, کون توہین کر رہا ہے. سو بہرحال یہ بڑے سوالات جو ہے وہ جنم دیتی ہیں, اور GITs کی تشکیل پر ضرور اگرچہ سوال اٹھے گا کہ یہ پروسیکیوشن کے بجائے پرسیکیوشن کے لیے زیادہ ایک ٹول بن کے رہ گیا ہے. آپ نے GIT ہر معاملے پہ جو ہے وہ تشکیل دے دی جاتی ہے. سو اس قسم کے معاملات میں جو آپ نے ایک کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے, اور یہ نیچرلی 15 روز کے اندر اگر رپورٹ آپ کو پیش کرنی پڑے گی تو اس کے لیے آپ نے ایک کانٹینٹ ضرور لوگوں کا یا لوگوں کا اظہار خیال جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وہ اب انڈر اسٹرانگ مانیٹرنگ نظر آئے گا. ایک 13 جنوری 2024 کا فیصلہ سامنے آیا, جس کے نتیجے میں ایک سیاسی جماعت کو, اور اس سیاسی جماعت کے مطابق وہ فیلڈ سے باہر ہو گئی ہے. نیچرلی الیکٹورل پروسیس پہ بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں, الیکشنز کی جو لیجیٹمیسی ہے اس پر بہت سوالات اٹھ گئے ہیں, جو آپ کا انٹائر جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے, آپ کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے, اس پہ انتہائی سنگین سوالات ریز ہو گئے ہیں, ناٹ جسٹ آن لوکل فرنٹ بٹ آن انٹرنیشنل فرنٹ ایز ویل. سو یہ ایک اچھے تناظر میں نہیں لیا جائے گا. آپ الٹا یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر ڈسینٹ یا تنقید جو ہے, اور جو کہ ججمنٹس کے حوالے سے کی بھی جا سکتی ہے, ججمنٹس کین آلویز بی کرٹیسائز, ججز کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کی شدید مذمت بالکل ہونی چاہیے. ایسا جو ٹرینڈ ہے اس کو فروغ بھی نہیں دینا چاہیے. ایسا ٹرینڈ ہونا بھی افسوسناک ہے, اور کسی بھی جمہوری معاشرے میں وہ اس کی کمزوری کو عیاں کرتا ہے. یہ
ٹرینڈ جو ہے, یہ روایت جو ہے, یہ تب بھی کنڈیم کی گئی, تب بھی اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا. جب آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال 16 مئی کو پی ڈی ایم کی جماعتیں جس طرح سے حاضر سروس ججز کی تصاویر اٹھا کر ان کے خلاف تقاریر کیا کرتی تھی, تب بھی اس ٹرینڈ کو شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی جاتی تھی. اور آج بھی سٹنگ ججز کو یا ایون سابق ججز کو تنقید کا نشانہ ہرگز نہیں بنانا چاہیے. اداروں اور اداروں کا احترام یا اداروں سے منسلک جو افراد ہیں ان کا احترام یقینی بنانا چاہیے. اور ریاست کا سلوک جو ہے وہ تمام شہریوں کے ساتھ بھی وہ ماں جیسا ضرور ہونا چاہیے, نہ کہ آپ کسی کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن آن دا بیسس آف میئر ہیئر سے یا کسی بھی ٹھوس انفارمیشن کی بنا پر جو نہ ہو, اس قسم کا ایک رویہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. سو لہٰذا آنے والے دنوں میں اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بنیادی سٹانس ہے اس بات پر کہ ان کے امیدواروں کو 13 جنوری کے فیصلے کے تناظر میں بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جہاں پر سوشل میڈیا آبویسلی ان کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹول اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ جو میسج اپنی اسٹریٹجائز جس طرح سے اپنے آپ کو کریں گے اور جو میسج اپنے ووٹرز تک پہنچائیں گے, اس حوالے سے وہ ظاہر ہے کوئی کیمپین ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہوں گے. لیکن اگین اس کے حوالے سے اس سے پہلے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس قسم کے اقدامات لیے جا رہے ہیں یا اس قسم کے اقدامات لیے جائیں گے جہاں پر ایک بلینکٹ لائسنس مل جائے گا اداروں کو ٹو کنڈکٹ اگین ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ آل دوز ایلیمنٹس جو کہ بالکل جو ملوث ہیں جو عناصر ان کیمپینز کے پیچھے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن بظاہر ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ تنقید یا جو ڈسینٹ ہے اس کو دبانے کے لیے آپ اس قسم کے اقدامات لے رہے ہوں. سو یہ پیکا 2016 کے سیکشن 30 کے تحت یہ جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے, بٹ لیٹس سی کس طرح سے یہ آگے معاملات کو لے کر چلتی ہے. اگرچہ مشکلات ایک سیاسی جماعت کے لیے ضرور ہے. آج چیف جسٹس صاحب کے بھی ریمارکس گزشتہ روز بھی اہم تھے, جہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر ایک سیاسی جماعت نے فیصلہ نہیں ماننا تو وہ نہ مانے, لیکن ساتھ ساتھ آج بھی انہوں نے لطیف کوسا صاحب سے مکالمے کے دوران یہ ضرور کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ اگر آپ عدالت کے اندر آتے ہیں ریلیف لینے کے لیے اور باہر جو ہے وہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں, سو مؤدبانہ گزارش یہ ہے چیف جسٹس صاحب سے, اور جن کی ہم بڑے احترام کرتے ہیں, جو ہمیشہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں, جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آئین کے جو ہے وہ آئین کو فالو کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کے آدمی ہیں. سو لہٰذا ریلیف میرے خیال سے ہم تو امید بھی یہی کرتے ہیں بطور ایک عام شہری بھی کہ عدالتیں اور عدالت عظمیٰ بھی قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرے. ریلیف کسی سیاسی جماعت کو دینے کے حوالے سے تو میرے خیال سے سیاسی جماعت بھی نہیں امید کرتی ہوگی کہ کوئی ریلیف ملے, وہ انصاف ہی چاہتی ہوں گی اور یہی چاہتی ہوں گی کہ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں.